مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اور جس نے نفلی اعمال عبادات کی تو یقیناً اللہ رب العالمین خوب قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم پچھلے چند خطبات سے نمازوں کے پہلے اور بعد والے نوافل پر گفتگو سن رہے ہیں۔ ان نوافل کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ کائنات کے امام سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی اللہ مالک الملک نے ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والے اور جنت میں داخل ہونے والے اور جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند مقام پانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا زیادہ اہتمام ان رکعتوں کا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 31 رکعتیں، 30 اور 1 31 رکعتیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں فرضی نمازوں کے آگے اور پیچھے پڑھتے تھے۔ دو رکعتوں کی فضیلت آپ نے سنی ہے، یہ بھی بندے کو یاد رہنی چاہیے حدیث ہر وقت، اس سے بندے میں نوافل پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عثمان بن عفان کے حوالے سے آپ نے سنی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے وضو کیا تو پھر فرمانے لگے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی وضو کرتے تھے، اور آپ نے وضو کرنے کے بعد فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس مسلمان مومن نے میرے
اس وضو جیسا وضو کیا جیسے میں محمد الرسول اللہ نے کیا ہے. پھر اس نے میرے وضو جیسا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. ان 2 رکعتوں میں اس نے اپنے دل سے بھی بات نہیں کی. اس کی مکمل توجہ اپنے خالق و مالک کی طرف ہی رہی، کوئی دھیان ادھر ادھر نہیں گیا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرے یا آپ کے لفظ نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کے لفظ نہیں ہیں. ناطق وحی نے کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس انداز سے 2 رکعتیں پڑھ لے گا جو، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. دو رکعتیں پڑھنے پر اگر زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو روزانہ دن رات میں فرائض کے علاوہ 31 رکعتیں پڑھے گا، اس کا کتنا بڑا اعزاز اللہ رب العالمین کے ہاں ہوگا، کتنا بڑا انعام پروردگار سے وہ پائے گا. اور یہ نوافل، سنتیں، نفل کہتے ہیں فرضوں کے علاوہ جو ہم فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض، یہ 17 فرضوں کے علاوہ جو بندہ اپنے دل کی خوشی سے نماز پڑھتا ہے وہ نوافل ہیں، وہ سب نوافل ہیں. نفل کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے اندر زائد کو، فرضوں سے یہ زائد ہیں اس لیے ان کو نفل کہتے ہیں. سنتیں بھی کہہ لیتے ہیں، سنت مؤکدہ کا بھی نام بھی دیتے ہیں، غیر مؤکدہ کا نام بھی دیتے ہیں یہ سارے نوافل ہی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے فرائض کو مکمل طور پر ادا کیا، فرائض میں کمی نہیں کی، فرائض کو چھوڑا نہیں، اللہ رب العالمین اس کو اس کے فرائض کا مکمل اجر عطا فرمائیں گے. اور جس بندے کے فرائض کے اندر کمی رہ گئی، کوئی نقص واقعہ ہو گیا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ نماز کا حساب سب سے پہلے میں لے رہا ہوں، اس کا سب سے پہلے اللہ نے نماز کا حساب لینا ہے. فرائض مکمل ہوئے تو پاس ہو جائے گا، اگر فرائض میں کمی نکل آئی تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو فرشتوں میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں، کوئی فرضوں کے آگے پیچھے یہ زندگی میں سنتوں کا نوافل کا اہتمام کرتا رہا ہے. فَتُكَمِّلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ، اگر اس کے نوافل ہیں نا، ان کو لے کر جتنے فرائض کم ہیں وہ پورے کر دو. کتنی بڑی اہمیت ہے فرائض کی. اگر نوافل سے فرائض پورے ہو جائیں، بندہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں پاس ہو جائے، تو میرے بھائیوں نوافل کوئی معمولی شے رہ جاتی ہے پھر. اللہ اکبر. اور جس آیت کے آخری لفظ
کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لفظ بھی سنے ہیں آپ نے. اللہ نے کہا جو نفلی عبادات کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، اس کے نوافل اعمال ضائع نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین سب سے بڑا قدردان ہے، وہ اس کے نوافل کی، نفلی عبادات کی قدر کرنے والا ہے. رب قدر کرے گا. یہ مت سمجھنا میں نے نوافل پڑھے ہیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کا کوئی مول نہیں پڑے گا رب کے ہاں. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، رب کے لیے کر رہے ہو، وہ قدردان ہے. وہ معمولی سے معمولی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، رب اس کی بھی بڑی قدر کرتا ہے. اور رب سے بڑا قدردان کائنات میں کوئی نہیں ہے. علیم، وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے. وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کو پتا ہے میں نے اس نے جو عمل کیا ہے، اس کے اس عمل پر کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اعزاز اپنے اس بندے کو عطا کرنا ہے. جس اعزاز، انعام، اکرام کے وہ لائق ہے، اس کو رب سے بڑھ کر جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ دے گا. یہی اعزاز چھوٹا نہیں ہے کہ پروردگار قیامت والے دن ہمارے فرضوں کی جو کمی ہوگی اس کو نوافل سے پورا کر دے اور پاس ہو جائیں. اس سے بہت بڑا انعام ہے یہ رب کا. تو ان 31 رکعتوں کے حوالے سے ہم نے کہا 2 رکعتیں فجر کے پہلے والی سنتیں ہیں، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد ہیں، یہ 8 ہو گئیں، اور 4 رکعتیں عصر کی نماز سے پہلے ہیں. 4 رکعتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ نے پچھلے خطبات میں. اور 2 رکعتیں عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی ساری زندگی پڑھتے رہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ نے سنی ہے یہ حدیث، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اللہ کے پاس نہیں چلے گئے. 2 رکعتیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد چھوڑی نہیں کبھی، حتیٰ لقی اللہ تعالی، حتیٰ کہ اللہ کے پاس چلے گئے. ہمیشہ پڑھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں عصر کی نماز کے بعد. اس حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے بات سنی تھی کہ بعض لوگ یہ والا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سننے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک تو ہم نے عصر کے نماز کے بعد کی رکعتوں کا سنا ہی نہیں، جو نئی بات آ گئی ہے. کئی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عصر کی نماز کے بعد والی رکھتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مرتبہ ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں کسی قافلے کی وجہ سے رہ گئی تھی تو آپ نے عصر کے بعد ان کی قضائی دی تھی. یہ وہ 2 رکعتیں تھیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عصر کے بعد والی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ خاص تھی، یہ آپ کا خاصہ تھی، یہ امت کے لیے نہیں تھی. اللہ کے نبی پڑھ سکتے تھے، امت آپ کی اس کے لیے یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں. اور کئی یہ بھی باتیں کر رہے تھے، کرتے ہیں لوگ، میں نے پچھلے جمعے سنائی آپ کو ان کی بات کی اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ظہر کی رہی ہوئی 2 رکعتیں عصر کے بعد، اور پھر آپ کا معمول تھا آپ جو عمل شروع کرتے اس پر ہمیشگی کرتے تھے، پھر اس وجہ سے آپ نے ہمیشہ جاری رکھی. وجہ یہ تھی عصر کے بعد کوئی 2 رکعتیں مسنون ہے ہی نہیں. ان ساری چیزوں کی میں نے ساری باتوں کی پچھلے جمعے وضاحت کی. ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو یہ 2 رکعتیں جائز کیسے ہو گئیں؟ میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع دے گا۔ ٹھیک ہے یہ بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ثابت ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مگر یہ جو نہیں آپ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے عصر کے بعد ظہر کی رہی ہوئی 2 سنتوں کی قضائی دی ہے کہ نہیں دی؟ منع تو وہ بھی تھی عصر کے بعد، وہ اللہ کے نبی نے کیا کی ہیں؟ پڑھی ہیں۔ ظہر کے بعد جو سنتیں رہ گئی تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد قضائی دی ہے۔ اگر مطلقاً عصر کے بعد نماز پڑھنی منع ہوتی تو اللہ کے نبی یہ ظہر کی رہی ہوئی سنتیں یہ عصر کے بعد پڑھتے کیا مغرب کے بعد ان رکعتوں کو پڑھنے کا وقت نہیں آنا تھا؟ آنا تھا وقت، آپ بعد میں پڑھ لیتے۔ یہ وقت تو ممانعت کا وقت تھا، تو ممانعت کے وقت میں تو کوئی نماز پڑھنی نہیں چاہیے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں پڑھی؟ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظہر کے بعد 2 سنتیں رہ گئی تھی پیارے پیغمبر نے وہ عصر کے بعد ان کی قضائی دی ہے، کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں دنیا میں۔ تو اگر منع تھی تو وہ کیوں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رہی ہوئی نماز وہ عصر کے بعد پڑھنی منع نہیں ہے، وہ اس جو اللہ کے نبی نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، رہی ہوئی نماز اس میں شامل نہیں ہے۔ رہی ہوئی نماز اس نہیں سے مستثنا ہے، اس نہیں سے مستثنا ہے۔ آپ غور کریں نا، اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی کسی شرعی عذر کی بنا پر، کیا وہ عصر کی نماز کے بعد اس کی قضائی دے گا یا نہیں دے گا؟ عصر کے بعد پڑھنا تو نماز منع ہے، اور بھائی رہی ہوئی نماز پڑھنی منع نہیں ہے عصر کے بعد، اس کی تو قضائی دینی ہے عصر کے بعد۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو بندہ کسی بھی نماز سے سویا رہا یا اس کو کوئی نماز بھول گئی، جب اس کی آنکھ کھلی ہے، جب اس کو یاد آیا ہے کہ میری فلاں نماز بھول گئی تھی مجھے، اسی وقت اللہ کے نبی نے کہا اسی وقت پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت ہے ہی نہیں، وہ نماز ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ عصر کے بعد پڑھنی منع نہیں ہے۔ پھر وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم کئی طرق سے کئی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک وقت آئے گا لوگ امراء نمازوں کو بر وقت پر نہیں پڑھیں گے، لیٹ کر کے پڑھیں گے نمازیں، تم نمازوں کو اس کے وقتوں پر پڑھ لیا کرو۔ ہاں اگر تمہیں وقت پر نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو جانا، کیونکہ وہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ
اب ایک بندے نے نماز لوگ اس کے علاقے میں لیٹ پڑھتے ہیں، اس نے عصر کی نماز اس کے اول وقت پر بر وقت پڑھ لی، اکیلے نے پڑھ لی۔ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر تمہارے ائمہ تمہارے عمراء بر وقت نماز نہ پڑھائیں، وقت سے لیٹ کریں، تو تم نے ان کی وجہ سے اپنی نمازیں لیٹ نہیں کرنی، تم نے اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھ لینا ہے، پھر تمہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں، وہ تمہاری نفلی نماز ہو جائے گی۔ اب ایک بندے نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، وقت پر پڑھ لی تھی، پھر اس کو اپنے امام کے ساتھ جماعت مل گئی عصر کی، وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کے مطابق عصر کے جو حدیث منع والی ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنی منع ہے، اس میں تو ہر قسم کی نماز منع ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق وہ نماز پڑھے گا، یہ نفل ہو جائے گی اس کی، یہ منع نہیں ہے، یہ مستثنا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، عصر کے بعد اس کا طواف مکمل ہوئے تو طواف کی 2 رکعتیں وہ عصر کے بعد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اللہ کے نبی تو منع کیا ہوا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، عصر کے بعد نماز نہیں ہے، لیکن یہ نماز مستثنا ہے، یہ طواف کی 2 رکعتیں یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسجد کا حق ہے، اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بندے کو مسجد میں بیٹھنے سے امام الانبیاء نے منع فرما دیا ہے، جائز نہیں ہے بندے کے لیے 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا۔ اب عصر کے بعد ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، بیٹھنا چاہتا ہے، تو کیا وہ 2 رکعتیں یہ والی جن کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھنے کا، اور جن کے بغیر پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع کیا ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھے گا کہ نہیں؟ معلوم ہوا یہ رکعتیں بھی اس منع والے فرامین سے مستثنا ہیں۔ جس طرح ظہر کے بعد والی سنتیں مستثنا ہو گئیں، جس طرح رہی ہوئی نماز مستثنا ہو گئی، جس طرح بھولی ہوئی نماز یاد آنے پر مستثنا ہے، جس طرح امام کے ساتھ پہلے پڑھ چکا ہے نماز امام کے ساتھ ملتی ہے وہ اس نہیں سے مستثنا ہے، جس طرح طواف والی 2 رکعتیں مستثنا ہے، محدثین کہتے ہیں ایسے ہی منع کی احادیث سے یہ 2 رکعتیں جو مدینے والے امام ہمیشہ پڑھتے تھے یہ بھی مستثنا ہے، یہ منع نہیں ہے، وہ نہیں، ان 2 رکعتوں کو شامل ہے ہی نہیں۔ جس طرح طواف کی 2 رکعتوں کو عصر کے بعد منع والی روایتیں شامل نہیں، دوسری رہی ہوئی نمازوں کو وہ نہیں شامل نہیں، اسی طرح ان 2 رکعتوں کو بھی وہ نہیں شامل نہیں ہے۔ یہ 2 رکعتیں بھی جو ہمیشہ پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہیں سے مستثنا ہے۔ اور بعض محققین اہل علم ان کا خیال ہے کہ یہ جو عصر کے بعد اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یہ مطلقاً منع نہیں تھا، یہ منع تھا جب سورج کا رنگ تبدیل ہو جائے، سورج میں زردی پیدا ہو جائے، اس کے بعد نفل پڑھنے منع ہے، اس سے پہلے کوئی منع نہیں، کیونکہ جو عصر کی نماز کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جبریل امین نے 2 دن آ کر امام الانبیاء کو عصر کی نماز کا وقت سکھایا ہے، وہ وقت کیا تھا؟ سورج کا سایہ جب ہر چیز کے 1 مثل ہو جائے، 1 فٹ چیز آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے، 1 فٹ کا سایہ 1 فٹ ہو جائے تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ عصر کا وقت جاری رہتا ہے اس سائے کے 2 مثل ہونے تک۔
1 فٹ چیز کا سایہ 2 فٹ ہونے تک اثر کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورج کے اندر زردی لالگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مجبوری والا وقت رہ جاتا ہے، پھر افضل وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ مجبور اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے، بلا اس وقت تک مؤخر کرنا یہ حلال ہی نہیں ہے نماز کو بلا وجہ، بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری کے۔ تو بعض محققین، میں نے کہا یہ جو 2 رکھتے ہیں یہ اس نہیں سے مستثنا ہے، کیونکہ مستثنا کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں حدیث کے اندر، اور بعض علماء کی یہ تحقیق ہے محققین کی کہ یہ منع صرف سورج کے زرد ہونے کے وقت ہے، اثر کے بعد جو منع کیا ہے اس سے پہلے منع ہے ہی نہیں، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان 2 رکعتوں پر ہمیشگی نہ کرتے جو ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ساری۔ تو ان 2 رکعتوں کے ساتھ، عصر کے بعد والی 2 رکعتوں کے ساتھ، یہ 5 نمازوں کے آگے پیچھے والے نوافل کتنے ہو گئے؟ 2 فجر کے، 4 ظہر سے پہلے 6، 4 ظہر کے بعد 10، اور 4 عصر سے پہلے 14، اور 2 عصر کے بعد 16 رکھتے ہو گئی۔ ان 31 میں سے جو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہاں تک 16 رکھتے ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز، مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود پڑھتے تھے۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت کھڑا ہونے سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین۔ مسلمانوں، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ اگر یہ لفظ لمن شاء والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولتے تو یہ 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہو جانی تھی، فرض ہو جانی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر لفظ ہے، یہ عبداللہ بن مغفل الموزنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کراہیتا، آپ نے لمن شاء کا لفظ اس لیے بولا کراہیتا ان یتخذ الناس سنتن، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں لوگ ان رکعتوں کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، لوگ ان کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ نے کیا لفظ بول دیے ساتھ؟ لمن شاء کے۔ اس کا مطلب ہے جس چیز کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اللہ کے نبی بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر، اس لیے آپ نے کہا لمن شاء۔ اگر لمن شاء نہ کہتے آپ کو پتا تھا کہ لوگوں پر فرض ہو جانا یہ کام، اور حکم میرے بھائیوں اللہ کے نبی امت کو دے دیں تو وہ عمل کرنا، وہ کام کرنا جس کا حکم آ گیا وہ مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں والے رب کا حکم آ جائے کسی کام کا، وہ کام کرنا بھی فرض ہے مسلمانوں پر۔ ہاں، اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو اس حکم کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو وجوب کی بجائے استحباب کی طرف پھیرنے والی ہو یا اباحت کی طرف پھیرنے والی ہو، تو پھر اس کا حکم اس دلیل کی بنا پر دوسرا ہوگا، ورنہ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم
اس پر عمل پیرا ہونا مسلمان پر فرض ہوتا ہے. کئی لوگوں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہوتا ہے فرض، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سنت اور حدیث میں آ جائے وہ ہوتا ہے سنت، وہ فرض نہیں ہوتا. یہ قانون نہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، نہ پیارے پیغمبر کے کسی فرمان سے ثابت ہوتا ہے، نہ ائمہ محدثین اور محققین کے کسی کا یہ قول ہے کہ قرآن سے ثابت ہونے والا فرض ہوتا ہے اور سنت سے ثابت ہونے والا سنت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہونے والا سنت ہوتا ہے. یہ لوگوں نے اپنے گھر کا دین بنایا ہوا ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے گھر کی بات ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر حکم چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اللہ کا ہو اللہ کے نبی کا ہو، اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ کام مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کے اندر حکم ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو حدیث کے اندر حکم ہے وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات دین کے حوالے سے لوگوں کو کہتے نہیں تھے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. نبی کی ہر بات اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جو کوئی بندہ رب کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، یقیناً اس بندے نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنا نہیں ہوتا، وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا حکم پہنچانے والے ہیں اس کے بندوں تک. تو یہ جو ہے نا قاعدہ، یہ اصول اسلام کا نہیں ہے کہ قرآن میں آنے والی چیز فرض ہوتی ہے اور حدیث میں آنے والی سنت ہوتی ہے. یہ لوگوں کا اپنا گھر کا دین ہے، اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصول یہی ہے کہ ہر حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فرض ہوتا ہے، اور چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو. اس کے فرضیت سے ہٹانے والی کوئی دلیل ہو تو پھر اس دلیل کے تحت اس کا حکم بن جائے گا، ورنہ وہ فرض ہی رہے گا. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت ان یتخذ الناس سنتا، اس ڈر سے کہ لوگ مغرب سے پہلی 2 رکعتوں کو فرض نہ سمجھ لیں، آپ نے کہا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا آپ کا عمل بھی بن گیا، اور مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا آپ کا تاکیدی حکم بھی بن گیا. اور یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، مسلمانوں ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. یہاں بھی تیسری مرتبہ کہا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے. کیونکہ جو نوافل ہوتے ہیں وہ بندہ اپنی دل کی خوشی سے ادا کرتا ہے، وہ رب کی طرف سے اس پر لازم فرض ضروری نہیں ہوتے، اس نے اپنے دل کی خوشی سے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو آخر میں کہا لمن شاء، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. اس حدیث کے تحت بھی مغرب کی اذان اور اقامت، ان کو 2 اذانیں کہا گیا ہے. اذان اور اقامت کو ان کے یہاں 2 اذانیں ہیں کہ نہیں؟ اس حدیث کے تحت بھی مغرب کے فرضوں سے پہلے اور اذان کے بعد 2 رکعتیں ثابت ہیں. یہ 2 رکعتیں عصر کی اذان اور یہ
مغرب کی عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی ہیں، ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی ہے، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی، عشاء کی اذان اور اقامت کے بینہ کل اذان نہیں، حتیٰ کہ جمعے والے دن جو اذان ہوتی ہے، اس جمعے کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی 2 رکعتیں اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو جمعے کے دن، جمعے کے دوران جمعے کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ اس بندے کے لیے ہیں جو بندہ مسجد میں امام کے خطبے کے دوران آیا ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آیا ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا، وہ عمل کرے گا اس حدیث پر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، ایک بندہ آیا، آ کر بیٹھ گیا، امام الانبیاء نے اپنے خطبے کے دوران ہی اس بندے سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھ اور اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ۔ اور پھر امام الانبیاء نے حکم دیا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو فلیصلی رکعتین، وہ بغیر رکعتیں پڑھنے کے مسجد میں مت بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھے، ولیتجوز فیہما، اور ان رکعتوں کو لمبا نہ کرے، مختصر کر کے 2 رکعتیں پڑھے۔ حکم دیا محمد رسول اللہ نے، پڑھائی اپنے سامنے خطبے کے دوران 2 رکعتیں اس بندے سے۔ تو 2 رکعتیں بینہ کل اذانین سے بھی، مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہیں، پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، جب مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یبتدرون الی السواری، مسجد میں بنے ہوئے ستونوں کی طرف بھاگتے تھے، جلدی کرتے تھے، اور ستونوں کو سترا بنا کر ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ 2 رکعتیں، یہ مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں لفظ ہے اگر کوئی اجنبی بندہ مدینے میں آیا ہوتا، جو مدینے کا باسی نہیں ہوتا تھا، اجنبی آیا ہوتا، تو وہ دیکھتا اس کثرت سے صحابہ یہ مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھتے، اس کو خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید مغرب کی جماعت ہو چکی ہے اور یہ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ جماعت ابھی کھڑی ہونے میں باقی ہے، وہ پہلے والی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس اجنبی کو گمان ہوتا کہ بعد والی سنتیں پڑھی۔ اس قدر کثرت سے صحابہ یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آج آپ ہمارے علاقوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو ہزاروں مسجدیں اللہ کی قسم اس سنت سے خالی نظر آئیں گی۔ اس سنت کا قتل کر دیا گیا ہے، دفن کر دی گئی ہے یہ سنت، ہماری مسجدوں میں نام و نشان نہیں ملتا۔ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، تاکیدی حکم دیا آپ نے، صحابہ کثرت سے پڑھتے تھے، ہماری مسجدوں میں یہ 2 رکعتیں غائب ہیں۔ اگر کوئی آج بعض مساجد میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہو، بہت سارے اکثریت مسلمانوں کی حیران ہو کر پوچھتی ہے کون سی نماز ہے یہ؟ اس ٹائم بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو 16 تھی، یہ 2 رکعتیں مل کر کتنی ہو گئیں؟ 18۔ اچھا، ان 2 رکعتوں کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کو پریشانی ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا صلو قبل المغرب رکعت، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، اللہ کی قسم موجود ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کا کہا ہے، یہ فجر کی اذان کے بعد اور یہ مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت سے پہلے والی 2 رکعتوں کا نہیں کہا آپ نے، یہ تو آپ نے کہا ہے عصر کی نماز پڑھنے کا، کیونکہ عصر کی نماز مغرب سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے صلو قبل المغرب کہا ہے، تو قبل المغرب سے کا مطلب ہے عصر کی نماز پڑھو۔
میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر کے فرمان کی یہ تعویل اللہ کی قسم باطل ہے، لغو اور بیہودہ ہے۔ یہ معنی جو کیا ہے لوگوں نے باطل اور غلط ہے 100%۔ اس کے غلط ہونے کی دلیل سمجھ لیں، اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، تیسری مرتبہ کہا لمن شاء۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے نبی عصر کی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں لمن شاء، جس نے پڑھنی پڑھے، جس نے نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے۔ ہو سکتا ہے یہ عصر کی نماز کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ بھئی عصر کی نماز کی تو اسلام میں اہمیت اللہ کی قسم سب سے زیادہ ہے۔ قرآن میں رب نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے عصر کی نماز کہا ہے، قرآن میں اللہ نے اس نماز کی خصوصی حفاظت کا حکم دیا ہے اور یہ فرائض میں شامل ہے عصر کی نماز۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ و مالہ، جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کے گھر والے بھی سارے قتل ہو گئے، کچھ نہیں بچا اس کا۔ جتنا اس کا اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہے عصر کی نماز چھوڑنا۔ ڈاکو جس کا گھر کا سارا مال لوٹ کے لے جائیں، جس کے گھر کے تمام افراد کو قتل کر کے مار کے پھینک جائیں، کتنا بڑا نقصان ہے اس کا؟ جتنا بڑا نقصان وہ ہے، امام الانبیاء کہتے ہیں عصر کی نماز فوت ہونا اتنا بڑا نقصان ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لفظ ہے، آپ نے فرمایا من فاتت ہو صلاۃ العصر فقد حبط عملو، جس بندے کی زندگی میں ایک دن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل ہی برباد ہو گئے۔ تو یہ عصر کی نماز کے لیے امام الانبیاء کیسے کہہ سکتے ہیں لمن شاء، کہ جس نے پڑھنی چاہے، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے؟ بھئی وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ یہ جو تعویل ہے نا بعض لوگوں کی، وہ علامہ اقبال ہیں شاعر یا کوئی اور ہیں، انہوں نے کہا ہے، اللہ کی قسم وہ بات 100% اس پر صادق آتی ہے۔ وہ کہتا ہے زمن بر صوفی و ملا سلامے، ملا اور صوفی پر میرا سلام، وہ ہمیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کا، ملا اور صوفی ہمیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا معنی اور ایسی تعویل کرتے ہیں جو رب کو بھی، جبریل کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی پریشان کر دیتے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی بات سوچی نہیں تھی جو ان صوفیوں نے اور مولویوں نے ہمارے فرمان سے نکال کر لوگوں کو دین کے طور پر پیش کرنا شروع کر دی۔ اللہ جبریل امین اور رسول اللہ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے لوگوں کی جو حدیث کی تعویل باطل کرتے۔ تو عصر مغرب سے پہلے سنت، تقریری سنت بھی ہے، قولی سنت بھی ہے اور فعلی سنت بھی ہے۔ بڑا تاکیدی حکم ہے ان 2 رکعتوں کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس مری ہوئی سنت کو معاشرے میں زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ہر جگہ پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، مسجدوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہی مغرب کی اذان ختم ہو سنتیں شروع کر دیں۔ اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، یہ مغرب سے پہلے والی پچھلی 16 تھی، کتنی ہو گئی؟ 18۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ 2 رکعتیں بعد والی ان 12 رکعتوں میں بھی شامل ہیں جن 12 رکعتوں سے رب العالمین بندے کا جنت میں گھر بناتے ہیں، ان 12 رکعتوں میں بھی شامل ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں مغرب کی نماز سے پہلے اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد اور 3 مغرب کے فرض، یہ 7 رکعتیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز کی پوری زندگی۔
یہ 7 رکھتے تھیں. ترتیب تھی 2 جمع 3 جمع 2. اور یہ جو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں مغرب کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعتیں کوئی نہیں پڑھی. کوئی نہیں ثابت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مغرب کے بعد ایک دن بھی 4 سنتیں پڑھی ہوں، 2 کھڑے ہو کر پڑھی ہوں اور 2 بیٹھ کر پڑھی ہوں. قسم اللہ کی کسی صحیح چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی ان 4 رکعتوں کا نام و نشان نہیں ہے. 7 ہیں، 2 مغرب کی نماز سے پہلے ہیں، 2 بعد میں ہیں. یہ مغرب کی نماز کے بعد 4، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کسی ضعیف حدیث میں بھی ان رکعتوں کا وجود نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نوافل مطلقہ، کچھ نوافل وہ ہیں جن کا نمازوں کے ساتھ تعلق ہے، جو نمازوں کے آگے پیچھے اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں، جن کی تعداد میں نے 31 بتائی ہے آپ کو. اور کچھ نوافل ہیں جن کو نوافل مطلقہ کہا جاتا ہے. ان 31 کے علاوہ وہ آپ مغرب کے بعد عشاء تک اگر کوئی نوافل مطلقہ میں سے کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. فجر کے بعد تو وہ منع ہے نا، نوافل مطلقہ فجر کے بعد نہیں ہوتے. جب سورج زرد ہو جائے اس وقت بھی نوافل مطلقہ پڑھنے جائز نہیں ہے. لیکن مغرب کے بعد عشاء تک تو نوافل مطلقہ سے ممانعت نہیں آئی. وہ آپ نوافل مطلقہ کے طور پر کوئی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں. اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز کے طور پر مغرب کے بعد 2 رکعتوں سے زیادہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی ہے. تو یہ 18 16 اور 2 18 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 20. 11 رکعتیں باقی رہ گئیں. انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ میں ہم ان 11 رکعتوں کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ کے نبی کون سی وہ 31 رکعتیں ہیں جن کا اہتمام اپنی نبوی زندگی میں کرتے تھے، صحابہ سے کرواتے تھے، اور صحابہ بھی جن کا اہتمام کرتے تھے. اور ہمیں بھی نبی مکرم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ان رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ان نوافل پر اپنے دنیاوی مصروفیتوں کو، دنیا کے کاموں کو، ضرورتوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.